السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی میں اس سے دو الفاظ سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ایک ہے سچ اور دوسرا ہے جھوٹ۔ ویسے یہ سچ اور جھوٹ جو ہیں حقیقت میں دو الفاظ نہیں ہیں، بلکہ دو ایک الگ الگ قسم کے پہلو ہیں، اور ان دو پہلوؤں میں سچ بھلے ہی چھپا رہے، بھلے ہی وہ موقع پر ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن آخر کار سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اور اگر یہی جیت شروع میں ہی سچ کی ہو جائے تو جھوٹ کے لیے جو اتنی زیادہ کہانی بنائی جاتی ہے، تو اس پہ جو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور جو ہمارے اسباب یا وسائل ضائع ہوتے ہیں، تو ہم اس سے ضیاع سے بچ جائیں گے۔ آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ اسی سچ اور جھوٹ کی تمیز اور فرق کے ٹاپک پہ ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ دونوں مل کر برِ صغیر ہوا کرتے تھے۔ تو اس برِ صغیر کے علاقے میں جب ہندو اور مسلمان جو تھے اکٹھے رہتے تھے، اور اس دور میں انگریز غالب تھے، انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو یہ اس دور کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں کے علاقے کاندھلا میں ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس بات پر بحث ہو گئی، ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ہندو کہتا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، اور مسلمان کہتا تھا نہیں جی یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا، تو اس بات کو لے کر مسلمان نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب یہ جو معاملہ تھا یا لڑائی تھی یا بحث تھی، وہ دو لوگوں کے درمیان نہیں بنی، وہ دو قوموں کے درمیان بن گئی۔ ادھر سے سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، ادھر سے سارے ہندو اکٹھے ہو گئے زیادہ تعداد میں۔ تو دونوں فریقین، دونوں جو قومیں تھیں یا دو لوگ تھے، وہ انگریز کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے، انگریز کی عدالت میں۔ تو انگریز بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب میں اگر کوئی ایک قوم کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو یہاں پہ تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی اور دو قوموں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو انگریز اس بات پر کافی سوچ بچار کر رہا تھا کہ ایک ہندو نے کہا، وہ ہندو جو زمین کا مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، تو اس نے انگریز کو کہا کہ انہی مسلمانوں میں سے ایک بزرگ ایسے ہیں جن کا نام میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا، اگر وہ بزرگ فیصلہ کر دیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو آپ ہندوؤں کو دے دینا، اگر وہی بزرگ مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو آپ یہ ٹکڑا مسلمانوں کو دے دینا۔ تو اس ہندو نے اس انگریز کو، جو مسلمان مولانا تھے یا بزرگ تھے، اس کا نام بتا دیا۔ تو اس انگریز نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو کچھ دنوں بعد کا ٹائم دے دیا، اور انہیں کہا، مسلمانوں کو بھی بتا دیا اور ہندوؤں کو، کہ ایک بزرگ ہیں، اگر جو وہ فیصلہ کریں گے آپ کو منظور ہوگا۔ ہندو بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور مسلمان بھی متفق ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا میں اس دن اس بزرگ کو بھی بلوا لوں گا۔ سارے بندے جو تھے وہ متفق ہو گئے، مسلمان اس بات کی خوشی میں تھے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں اور ہم بھی اس زمین کے ٹکڑے پر مسجد بنائیں گے، تو وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو ہندو جو تھے وہ اس بارے میں تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ نہ ہو کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دے تو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس دن کا سب کو انتظار تھا، مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے، ہندو بھی اکٹھے ہو گئے، اور وہ ہندو بزرگ جو تھے وہ تھے جی مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مسلمان بزرگ کا، عالم کا، اس ہندو نے کہا تھا کہ اگر یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ بھی پہنچ گئے موقع پر۔ تو اس انگریز نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے؟ چونکہ وہ مولانا صاحب تمام معاملے سے واقف تھے اور پہلے کی بھی بات ساری جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے۔ تو سارے پریشان ہو گئے
اب جب کہ فیصلہ مولانا صاحب نے دے دیا تھا اور اس بات پر سب متفق پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے ہندو کا تو ہو گیا، اب وہ اس پر مندر بنا سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ زمین کا ٹکڑا اسی کا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، چاہے جس استعمال میں لے آئے۔ تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد انگریز نے جو فیصلہ تحریر کیا، لکھا، تو اس نے یہ لکھا کہ آج ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، کہ انہوں نے اسلام کو جیت قرار دیا، کیونکہ مولانا صاحب نے سچ کا ساتھ دیا۔ وہ اپنے اس کو مسلمانوں کو مسجد کی وجہ سے زمین کا ٹکڑا دے سکتے تھے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا اور وہ بات کہی جو کہ اسلام کی روح سے اور دینی روح سے سچی تھی اور صحیح تھی، کہ ہمیں بتایا گیا ہے، تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں۔ تو اس کے بعد جب انگریز کے لکھے ہوئے فیصلے کو اس ہندو نے پڑھا تو وہ ہندو جو تھے وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کی کتنی محنتوں سے اور کتنی ان کی دور اندیشی سے انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو وہ جو ہندو تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کا خود ہی فیصلہ کیا کہ اسی جگہ پر ہم خود اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے جی سچ کی جیت، اور اسے کہتے ہیں ہماری اسلام کی تعلیمات، جسے ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے۔ وہ جیسے ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہمیں زبان سے اقرار کرنا چاہیے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اس کی پائیداری بھی ہے، اس کی زندگی، اور جھوٹ کا راستہ آسان ہے، لیکن نہیں، جھوٹ کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور جو سچائی کا راستہ ہے وہ بہت اچھا راستہ ہے، چاہے ہمیں سچائی میں تھوڑی سی مشکلات ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے پاس معاملات ہمارے سامنے آئیں اس میں ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔